الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حميم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، آج کا یہ مبارک موقع، مبارک محفل، جس میں اللہ اور اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی اسلامی باتیں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، پہلی نشست میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر نور نظر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے واقفیت کرایا گیا تھا اور ان کے واقعے کو تفصیلی طور پر بتایا گیا تھا۔ اب یہ دوسری نشست میں انہی کے کچھ اور واقعات ہیں، ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے بچپن ہی سے امتحان لینا شروع کیا، اور جب بڑی عمر کو پہنچے، جوانی کی عمر میں پہنچے، تو اس وقت کے بادشاہ نمرود بادشاہ سے ان کا واسطہ پڑا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام حق کی خاطر آگ میں کودنا پسند کیا، لیکن باطل کو قبول نہیں کیا، بے خطر کود پڑا تھا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائی لب بام ابھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے سچے عاشق کی حفاظت کیا تھا، اور دہکتی ہوئی آگ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکی۔ اس آگ کو اللہ نے گل گلزار بنا دیا تھا۔ یہیں پر اس کا امتحان ختم نہیں ہوتا ہے، یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں اور 86 سال کے ہو جاتے ہیں، اس وقت آپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ایسے وقت میں ایک عام انسان بھی مایوس ہو جاتا ہے،
لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل اور آپ کے چہیتے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے۔ رحمت الہی سے مایوس ہونا ان کی شایع نشان نہ تھی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حضور میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا فرماتے تھے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے آپ کی دعاؤں کو قبول کیا اور آپ کی اہلیہ حضرت ہاجرہ کے بطن سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرات، بڑی آرزو اور تمنا اور دعا کے بعد اللہ نے ایک خوبصورت اور عمدہ سیرت کا بچہ عطا فرمایا، جن کی عمر تقریباً 9 سال کی ہوئی تھی۔ اس حالت میں اللہ نے پھر ایک آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی لی۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے چہیتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ آپ نے یہ خواب مسلسل 3 روز تک دیکھتے رہے۔ منشاء الہی سمجھتے ہوئے اپنے نور نظر فرزند ارجمند کو بلا کر کے فرمایا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، بیٹا بتا تیری کیا رائے ہے؟ سعادت مند بیٹا باپ کے اس اشارے کو فوراً سمجھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم ملا ہے اس کو فوراً کیجئے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ نے ننھے اسماعیل کا یہ حوصلہ قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا۔ محترم حضرات، حکم ربانی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر کے میدان مینا کی طرف روانہ ہو گئے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ دونوں باپ بیٹے جب میدان مینا کی طرف جا رہے تھے تو شیطان لعین کو یہ ادا پسند نہ آئی اور شیطان دوڑ کر کے اس کی ماں بی بی ہاجرہ کے پاس پہنچا اور شیطان نے کہا کہ آپ کے نور نظر لخت جگر اسماعیل کو ان کے باپ کہاں لے کر کے گئے ہیں؟ ماں بولی کہ وہ کہیں رشتہ دار میں لے کر کے گئے ہیں، کسی کام سے کہیں گئے ہیں۔ شیطان نے کہا کہ یہ بات غلط ہے، جھوٹی ہے، وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، تم اس کو روکو۔ تو بی بی ہاجرہ بولی کہ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ شیطان نے کہا نہیں، یہی بات ہے۔ تو بی بی ہاجرہ بولی، شیطان نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو بی بی ہاجرہ بولی کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اس میں کیا دقت ہے، پھر تو کرنا چاہیے۔ شیطان کا جب یہ حربہ وہاں کامیاب نہیں ہوا تو شیطان لعین دوڑتے ہوئے ایک انسانی شکل میں حضرت ابراہیم کے علیہ السلام کے آگے آ کے کھڑا ہوتا ہے اور روکنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھانے کی کوشش کرتا ہے
کہ آپ ایسا نہ کیجئے، ایک ہی بیٹا تو اللہ نے دیا اور اس کو آپ ذبح کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، وہ جان رہے تھے یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا یہ امتحان ہے، اس امتحان میں شیطان رکاوٹ بن رہا ہے اور ہم کو اس کام سے روکنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس جگہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے کنکریاں اٹھا کر کے 7 کنکریاں اٹھا کر کے شیطان لعین کو مارا جمر اولا وسطی کے پاس، جمر اولا کے پاس۔ اللہ اکبر اللہ اکبر تکبیر پڑھتے جاتے تھے اور کنکڑی سے شیطان کو مارتے جاتے تھے۔ شیطان بھی شیطان تھا، پھر آگے بڑھ کر جمر وسطی کے پاس پھر جا کر کے شیطان نے روکنا چاہا، پھر ابراہیم علیہ السلام پھر کنکریاں اٹھا کر کے اس کو مار بھگایا، پھر آگے چل کر کے جمر عقبہ کے پاس تیسری جگہ پر شیطان روکنا چاہا، پھر ابراہیم علیہ السلام پھر کنکریاں اٹھا کر کے اس کو مار بھگایا۔ شیطان نے بہت کوشش کیا لیکن شیطان کی چالوں سے بچتے بچاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام میدان مینا میں پہنچ جاتے ہیں اور دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنا شروع کرتے ہیں۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ کہ دونوں باپ بیٹے تسلیم رضا کے لیے تیار ہو گئے اور باپ اپنے بیٹے کے حلقوم پر چھری چلا رہے تھے تو غیبی آواز نے قرآن کو غیبی آواز آئی، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناک بذبح عظیم۔ اے ابراہیم بس کرو، تو نے خواب سچا کر کے دکھا دیا، مجھے ذبح کرنا مقصد نہیں تھا بلکہ امتحان لینا مقصد تھا۔ اس حکم کے ساتھ ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے دمبا لے کر کے آ گئے اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر اس دمبے کو لٹایا جو جنت میں 1000 سال تک چرایا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ذبح کر کے فارغ ہوئے اور آنکھ کی پٹی کھولے تو دیکھا کہ اسماعیل بغل میں کھڑے ہیں اور اس کی جگہ پر دمبا ذبح ہو گیا ہے۔ اللہ نے کہا اترکنا علیہ فی الآخرین، اے ابراہیم اب یہ طریقہ سنت طریقہ ہم نے قیامت تک کے لیے اس کو جاری اور ساری کر دیا، جب تک دنیا قائم رہے گی اور امت محمدیہ دنیا میں رہے گی تو ان کے اوپر جو صاحب نصاب ہوں گے جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا دونوں کے کو ملا کر کے 612 گرام چاندی کے بقدر جو نصاب کے مالک ہوں گے، ان کے اوپر، ان مومن کے اوپر، ان مسلمانوں کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آقا مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں۔ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کا ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضحوا فإنها سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام کہ قربانی کیا چیز ہے؟ صحابہ نے فرمایا قربانی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو، اور جو شخص وسعت، قدرت اور مالداری ہونے کے باوجود بھی، صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے، وہ شخص میری عیدگاہ میں نہ آئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دونوں باپ بیٹی کی جو داستان ہے وہ ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے، ایک مسلمان کے جان اور مال کا تصرف کا حق اللہ کو ہے، وہ جب طلب کرے اسے خوشی خوشی ہم لوگوں کو سپرد کر دینا چاہیے۔ قربانی خواہشات کی بھی ہو سکتی ہے، قربانی مال کی بھی ہو سکتی ہے، یہ قربانی جان کی بھی ہو سکتی ہے۔
ہم یہ قومی عید الاضحیٰ مناتے ہوئے ہنسی خوشی یہ عہد کرتے ہیں، یہ قربانی، اس قربانی سے یا الہ العالمین یہ قربانی ہمارا سب کچھ تیرا ہے، ہم اپنی دو مثالی باپ بیٹوں کے پیروکار ہیں، تو ہم سے جب بھی جس چیز کی قربانی طلب کرے گا ہم لبیک لبیک کہتے ہوئے اطاعت کے لیے سر تسلیم خم کر دیں گے۔ آج ہمیں اسی عہد کو دہرانا ہے، اسی جذبے کو اثر نو پیدا کرنا ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گل ستا پیدا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔